السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سیرت صحابیات کے سلسلہ میں ام المومنین حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام برہ تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے والی تین جو ازواج ہیں ان کا نام برہ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ سے تبدیل کر کے مختلف نام رکھے۔ جیسے حضرت زینب بنت جہش ہیں تو ان کا نام جو ہے وہ برہ سے تبدیل کر کے زینب رکھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام برہ سے تبدیل کر کے جویریہ رکھا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام برہ سے تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ تو اس طرح سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ نام رکھنے کو پسند نہیں کیا، کیونکہ برہ نیکی اور خیر کو کہتے ہیں، اور آپ نے دلیل بھی اس کی یہی دی کہ اگر جو ہے وہ آدمی کہے کہ میں برہ کے پاس سے نکل آیا ہوں، یعنی تو اس کا جو دوسرا مفہوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید خیر اور برکت سے نکل آئے ہوں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مختلف نام ان ازواج کو دیے، زینب، جویریہ اور میمونہ، ترتیب کے اعتبار سے۔ تو آج ہم ان میں سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے، جن کا نام جاہلیت کے اندر، اسلام سے پہلے ان کا نام برہ تھا، اور ان کا تعلق قبیلہ خزاعہ کے خاندان مستلق سے تھا۔ بنو مستلق کا جو ہے وہ غزوہ ہم تاریخ کے اندر کئی دفعہ اس کا جو ہے وہ ذکر پڑھتے ہیں۔ سورۃ الحجرات کے اندر جو تھا انہی کا تذکرہ تھا، اسی جو ہے وہ قبیلے کا، جن کے بارے میں یہ ذکر آیا تھا کہ انہوں نے شاید زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ اور بعد میں حضرت جویریہ کے والد کسی کام کے سلسلے میں جب مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں ہے، دراصل جن صحابی کو بھیجا تھا ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے وہ ان کے قبیلے تک پہنچے ہی نہیں تھے، اور ان کو پرانی جاہلیت کی دشمنی کی وجہ سے یہ خیال گزرا تھا کہ شاید وہ مجھے نقصان نہ پہنچا دیں، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا تھا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ قبیلہ کے سردار یعنی بنو مستلق کے جو سردار تھے، ان کا نام تھا حارث، حارث بن ابی زرار بن حبیب بن عائد بن مالک بن حزیمہ، یعنی مستلق بن سعد بن عمر بن ربیعہ بن حارثہ بن عمر جو ہے یہ آپ کا سلسلہ نسب ہے، اور آپ کے والد حارث بن ابی زرار اپنے قبیلہ بنو مستلق کے سردار تھے۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح اپنے خاندان کے اندر کہا جاتا ہے کہ چچا زاد تھا، مصافح بن صفوان سے ہوا تھا۔ مصافح جو تھا وہ اسلام دشمنی کے اندر بہت سخت تھا، اور ان کا والد جو حارث تھا وہ بھی، اور دونوں جو تھے وہ شرک اور جاہلیت کے موروثی نظام کو قائم رکھنا چاہتے تھے، اسلام کا قلع کما کرنا چاہتے تھے، اور قبائلی تعصبات بھڑکا کر وہ فوجی طاقت جمع کر رہے تھے کہ کسی طرح سے سب لوگوں کو اکٹھا کریں اور اسلامی ریاست کو ختم کریں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ارادوں کا علم ہو گیا، اور قبل اس کے کہ وہ مدینہ کی طرف کوچ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچانک جا لیا، اور اس اچانک حملے کا جو ہے وہ نتیجہ یہ ہوا کہ جو قبیلہ بنو مستلق ہے وہ جنگ ہار گیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب یہ اطلاع ملی تھی قبیلہ بنو مستلق کے بارے میں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لشکر کشی کا ماحول بنا رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہر چیز سے باخبر رہتے تھے اور جائزہ لیتے تھے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ نے ایک صحابی تھے بریدہ، جن کا نام تھا بریدہ بن حسیب جو ہے، تو ان کو جا کے کہا تھا کہ آپ حالات کا جائزہ لیں، اور انہوں نے آ کر اس بات کی تصدیق کی تھی کہ اس طرح سے وہ لشکر تیار کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواباً لشکر تیار کیا. 1000 مجاہدین کو لے کر آپ اس غزوے کے اندر گئے، اور اس غزوے کے اندر 30 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس، اور مہاجرین کا جو دستہ تھا اس کے سپہ سالار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انصار کی سربراہی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد تھی. اور یہ غزوہ جو تھا یہ 2 شعبان 6 ہجری کے اندر بنو مستلق کے علاقے قدید میں پیش آیا تھا. اور ظاہر ہے اسلامی لشکر نے یہ سفر مدینہ سے لے کر قدید تک کا سفر، جو کہتے ہیں کہ 9 منزل کا سفر تھا، یہ بڑی رازداری کے ساتھ طے کیا، خاموشی کے ساتھ، کہ دشمن کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی کہ وہ اس مدینے پر حملے کا پلان بنا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر جرار لے کر خود ان کے سروں تک پہنچ چکے ہیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے علاقے کے اندر پہنچے تو وہ لوگ اتنی بے فکری سے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے صبح کے وقت جانوروں کو لے کر پانی پلاتے ہیں چشموں پر اور چراگاہ میں لے جاتے ہیں، تو اس طرح سے وہ چشمے پہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو. اور جو ہی انہوں نے دیکھا تو اسلامی لشکر نے ان کے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا، اور اچانک حملے سے یہ لوگ بدحواس ہو کر مختلف قبیلوں کے لوگ جو تھے وہ مختلف سمتوں کے اندر بھاگ نکلے. اور ان بھاگنے والوں میں قبیلہ بنو مستلق کا سردار حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد حارث بن ابی ذرار بھی تھا. اور بنو مستلق کے لوگوں نے مسلمانوں سے جو ہے وہ مسلمانوں پر تیر برسائے محاصرہ توڑنے کے لیے، لیکن مسلمانوں نے جواب میں ان کا محاصرہ اور تنگ کر دیا. دست بدست لڑائی شروع ہو گئی، اور دشمن کے 10 افراد مارے گئے اور 600 یا 800 قیدی بنا لیے گئے. یعنی یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلامی لشکر کے حوالے سے جو ڈس انفارمیشن مہم چلائی جاتی ہے کہ شاید اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، تو ہمیں غزوات کے اندر نظر آتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے غزوات جیسے 1000 کا لشکر گیا ہے، اور ایک آبادی کے اوپر جو کہ جنگ کے لیے تیاریاں کر رہی تھی اور اپنے لشکر جمع کر رہی تھی، اس کے اوپر جب حملہ ہوا تو دشمن کے مارے جانے والے افراد کی تعداد صرف 10 ہے. اور اسی طرح سے جو ترجیحاً کیا تھا، انسانوں کو مارنا نہیں، ان کو ہدایت پہنچانا تھا، تو پھر قیدی بنانا جو تھا وہ اس کو ترجیح دی جاتی تھی کہ جب دشمن سرنڈر کر دیتا ہے تو اس کے قیدی بنا لیے جائیں. تو 600 یا 800 قیدی بنا لیے گئے. باقی لوگ جو تھے وہ بھاگ نکلے. قبیلہ کے جو مال و اسباب تھا وہ اسلامی فوج کے قبضے میں آ گیا، اور مسلمانوں کے لشکر میں صرف ایک صحابی تھے حضرت ہشام بن سبابہ، جنہوں نے شہادت پائی. یعنی 10 کے مقابلے میں ایک جان کا نقصان مسلمانوں کا ہوا. اور جو لوگ قیدی ہوئے تھے ان کے اندر مرد بھی تھے، عورتیں بھی، اور ان کے اندر جو تھے قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ذرار کی صاحبزادی برا بھی تھی. اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی اور اپنی خوبصورتی کے اندر بے مثال تھیں. اور یہی وہ غزوہ تھا، شادی شدہ تھی، یہی وہ غزوہ تھا جس کے اندر ان کا پہلا شوہر صفوان، جو ان کا شوہر تھا اس کا مصافح بن صفوان، اس کا وہ مارا گیا. اور جب جنگ کی جو ہے وہ اسیران تقسیم ہوئے تو وہ تقسیم اس طرح سے ہوئے کہ ہر سوار کے حصے میں 2
لونڈی یا غلام آئے، اور ہر جو پیدل لشکری تھا اس کے حصے میں ایک غلام آیا۔ تو حضرت جویریہ جن کا نام اس وقت برہ تھا، وہ ثابت بن قیس کے پاس آئیں اور یعنی ان کو ملیں، اور حضرت جویریہ قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھی، اور انہوں نے ثابت بن قیس سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لو۔ مکاتبت کہتے ہیں کہ اگر ایک لونڈی یا غلام اپنے آقا سے یہ معاہدہ کر لے کہ وہ کچھ رقم اپنی آزادی کی ادا کر دے گا، یعنی اپنی قیمت خود ادا کر دے گا، تو اسے اس کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے ثابت بن قیس سے حضرت جویریہ کا جو مکاتبت کی انہوں نے درخواست کی، تو ثابت بن قیس نے قبول کر لی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں بھی ایک اسلامی اخلاق نظر آ رہا ہے کہ قبیلے کی سردار کی بیٹی ہے، عمر 20 سال ہے، بہت خوبصورت ہیں، اور ان کی اس درخواست کے اوپر کہ مجھ سے مکاتبت کر لو، حضرت ثابت بن قیس جو تھے انہوں نے مکاتبت کر لی، اور اس کی جو مکاتبت کی قیمت تھی وہ 9 اوقیہ سونا تھا۔ اور ظاہر ہے حضرت جویریہ جو تھیں وہ تو خود قیدی تھیں، ان کے پاس تو یہ رقم نہیں تھی۔ تو اب جب ایک آقا مکاتبت کر لیتا تھا تو اسے پھر اس لونڈی اور غلام کو یہ موقع بھی دینا پڑتا تھا کہ وہ اپنی یہ رقم جمع کر لے۔ جیسے اگر وہ کوئی فن جانتا ہے، کوئی حرفت جانتا ہے، تو وہ اپنا کام کر کے بھی وہ رقم ادا کر سکتا تھا، اور اسی طرح سے وہ لوگوں سے کو بھی اس بات کے اوپر ابھار سکتا تھا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور مجھے یہ رقم دے دیں، تو لوگ فی سبیل اللہ بھی اس کو یہ رقم دے دیا کرتے تھے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی حوالے سے آئیں، کیونکہ غزوہ بنی مستلق کے اندر، جس کو غزوہ المرسی بھی کہا جاتا ہے، ان کا شوہر جو ہے وہ مارا جا چکا تھا، حالات اب بالکل تبدیل ہو گئے تھے، اب وہ ایک صحابی کی کنیز تھیں، اور مکاتبت کرنے کے بعد وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتی ہیں کہ جو ہی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آئیں تو میں ایک دم کھٹک گئی۔ یعنی ایک عورت جو ہے وہ اس کی حس بہت تیز ہوتی ہے ان معاملات کے اندر، اور ظاہر ہے ایک نوجوان اور ایک خوبصورت خاتون جو صاحب نسب بھی ہے، اور ان کے ساتھ نکاح ان کے جو ہے وہ بہت زیادہ خیر کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتی ہیں کہ جب برہ جو ہیں وہ مکاتبت کے رقم کے لیے درخواست کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو مجھے ایک دم میرے ذہن کے اندر ایک خیال جو ہے وہ کوندا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکاح نہ کر لیں ان سے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ پھر وہی ہوا جس کا کہ مجھے خطرہ تھا، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جویریہ جب آئیں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف بھی اسی طرح سے کروایا کہ میں قبیلہ بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی ہوں، اور میں کلمہ کی شہادت دیتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں جو ہے وہ ثابت بن قیس کے ملک میں ہوں، ملک یمین میں ہوں، اور میں نے ان سے مکاتبت کی ہے، اور میں ان کا اس مکاتبت کی رقم کی ادائیگی کی درخواست آپ کے پاس لے کر آئی ہوں کہ مجھے کچھ روپیہ دیں تاکہ میں مکاتبت کو ادا کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سے پوچھا کہ کتنی ہے مکاتبت کی رقم، انہوں نے بتایا کہ 9 اوقیہ سونا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہی چاہتی ہو یا اس سے بہتر؟
تو انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری مکاتبت کی رقم کو ادا کر دوں اور تم سے نکاح کر لوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا۔ تو اس طرح سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے بارے میں جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو پھر قبیلہ بنو مستلق کے لیے بھی، یعنی یہ جو ہے وہ خیر و برکت صرف حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں نہیں آئی، بلکہ ان کے قبیلے کے کو بھی اس خیر و برکت کا ایک بڑا حصہ ملا۔ اور یعنی جب لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس بات کو روایت کرتی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے بارے میں دوسری جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اس طرح سے کنیز بنا لی گئیں، لونڈی بنا لی گئیں، تو انہوں نے اپنے والد کو اس بات کی اطلاع دی، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے والد کو اطلاع ملی کہ اس طرح سے ان کی بیٹی کو لونڈی بنا لیا گیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات تو میری شان سے بالاتر ہے کہ میں اپنے قبیلے کا سردار اور رئیس عرب ہوں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خود ان سے درخواست کی کہ آپ اس کو آزاد کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ خود جویریہ کی مرضی پر یہ چھوڑ دیا جائے؟ تو حارث نے جب جا کر اپنی بیٹی جویریہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیری مرضی پر رکھا ہے، دیکھنا مجھ کو رسوا نہ کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کرتی ہوں، اور ان کے اس اختیار کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو جو ہے ابن اسیر نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا، یعنی لونڈی بنائے جانے کا جب ان کے والد کو علم ہوا تو وہ بہت سارا مال و اسباب اونٹوں پر لاد کر بیٹی کی رہائی کے لیے مدینہ آیا، اور مدینہ آ کر جب ان کو اسے پتہ چلا کہ اسے تو بیٹی جو ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا ہے، تو پھر وہ جو ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ میری طرح ہی ہے، یعنی میں سردار ہوں اور وہ میری بیٹی ہے، تو پھر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کے ساتھ اکرام کا جو ہے وہ برتاؤ کریں اور اسے آزاد کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کس قدر اچھا جو ہے وہ اس کے ساتھ سلوک کیا اور خیر اسے عطا کیا ہے۔ تو پھر جو ہے یعنی اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی یہی کہا کہ یہ شخص جو ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ یہ بہت اچھا ہے، لہٰذا تم ان کے معاملے میں ہمیں کبھی شرمندہ نہ کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نکاح کا صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ انہوں نے جو بنو مستلق کے سردار ہیں حارث بن ابی ذرار، ان کی بیٹی سے نکاح کر لیا ہے، تو صحابہ کرام نے میں سے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے ان کے پاس جو غلام اسیر جو تھے، وہ ان کے پاس جو تھے غلام بنا کر جن کو دے دیے گیا تھا، تو انہوں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اور یہ بھی عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی عورت کسی جو ہے وہ سردار کے نکاح کے اندر آ جاتی تھی تو پھر وہ اس پورے قبیلے کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے وہ قبیلہ بنو مستلق کے ان لوگوں کو آزاد کر دیا، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 100 جو تھے وہ گھر تھے جن کو آزادی ملی حضرت جویریہ کے نکاح کی وجہ سے، اور جن کے قبضے کے اندر لونڈیاں تھیں، یعنی جو غلام تھے غلاموں کو انہوں نے آزاد کر لیا، اور جن کے قبضے میں لونڈیاں تھیں انہوں نے لونڈیوں کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا۔
یعنی یہ سب سے اچھا جو کسی لونڈی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ اس کو آزاد کر دیں، اور آزاد کرنے کے بعد اس سے نکاح بھی کر لیں، پھر اس کو ایک عزت کا مرتبہ بھی عطا کر دیں۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ابن سعد نے روایت کی ہے اس کو طبقات الکبریٰ میں کہ قبیلہ بنو مستلق کو میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ بڑی کوئی برکت ان کی قوم کو ملی ہے، جو کہ جتنی برکت ان کو غزوۃ المریسیع یعنی جس کو غزوہ بنو مستلق بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جتنی خیر و برکت انہیں ملی تھی۔ تو اس طرح سے حضرت جو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں، اور کس وقت آئیں؟ جب کہ ایمان لا چکی تھی، ان کے دل کے اندر ایمان پہلے آ گیا تھا، اسلام کا انہوں نے اظہار پہلے کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کر بھی ان کو عزت اور شرف عطا کیا۔ اور حضرت جویریہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں، خوبصورت بھی تھیں اور خوبصیرت بھی تھیں، اور ان کے اندر بہت زیادہ تقویٰ پایا جاتا تھا، اور یعنی ایمان ان کے دل کے اندر اور اسلام ان کے دل کے اندر بہت گہرا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز فجر کے وقت جو ہے وہ گھر سے نکلے، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ پھر کافی دیر بعد، یعنی جب سورج کافی بلند ہو چکا تھا، ضحیٰ چاشت کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو دیکھا کہ حضرت جویریہ اسی طرح سے بیٹھی ہوئی ہیں مصلی کے اوپر، اور جو ہے وہ عبادت کے اندر مصروف ہیں، اور یعنی جیسے کا فجر ادا کی تھی اسی مقام پہ بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جب میں آپ کو اس حال میں چھوڑ کر گیا تھا اور اب جو آیا ہوں تو آپ اسی حال کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی بیچ میں آپ نے کوئی اور کام نہیں کیا، اس جگہ سے نہیں اٹھی؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، میں اس وقت سے بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یعنی تمہارے سے یہاں سے جانے کے بعد میں نے جو کلمات کہے ہیں اگر ان کا وزن کیا جائے تو وہ اس سے زیادہ ہے جو تم اس وقت سے ذکر کر رہی تھی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ رضا نفسہ، سبحان اللہ زینت عرشہ، سبحان اللہ مداد کلماتہ۔ یہ جو کلمات ہیں یہ تھوڑے سے لفظی اختلاف کے ساتھ جو ہیں وہ درج ہیں۔ ایک جگہ جو ہیں وہ یہی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 3 مرتبہ 4 کلمات ایسے کہے ہیں، اگر صبح سے تم نے جو کچھ کہا ہے ان کلمات کے ساتھ ان کا وزن کیا جائے تو یہ کلمات وزنی ہوں گے۔ اور پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، کہ یہ 4 کلمات جو ہیں یہ ان سے زیادہ وزنی ہیں جو آپ مسلسل ذکر کر رہی ہیں۔ تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی سکھایا اور ساری امت کو ان کے ذریعے سے سکھایا کہ دعا کے بعض کلمات وزن میں اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ شاید باقی کوئی اور کلمہ ان کا جتنا بھاری نہیں ہوتا میزان عمل کو بھرنے کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے صبح کے اذکار ہیں ان کے اندر بھی یہ اذکار پائے جاتے ہیں 3 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمات جو ہیں یہ کہنا صبح کے اذکار میں بھی شامل ہے۔ ایک دوسری روایت جو حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور یہ جمعہ کا دن تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا اسمتی امس، کیا آپ نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا افتریدین الصوم غدا، کیا آپ کل روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففتری اذن، تو پھر اب آپ افطار کر لیں۔ یعنی یہ جو جمعے کا روزہ ہے، کیونکہ نفل روزہ آپ کسی بھی وقت افطار کر سکتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف اکیلے جمعے کا روزہ رکھنے سے منع کیا، اور یہ بھی ادب جو ہے وہ بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو زیادہ پسند کرتے تھے کہ جمعرات اور پیر کا نفل روزہ جو ہے وہ رکھا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت بھی تھی، اور صرف اکیلے جمعہ کا روزہ رکھنے کو آپ نے پسند نہیں کیا، جو کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کو افطار کروا دیا۔ اور ظاہر ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں تو آپ کے حرم کے اندر دیگر ازواج موجود تھیں، حضرت زینب بنت جہش تک کی ازواج جو ہیں وہ موجود تھیں، اور ظاہر ہے جو عورتیں ہیں ان کے اندر جب وہ سوکن بنتی ہیں تو ان کے اندر ایک جو ہے وہ مسابقت کا جذبہ یا کسی کو نیچا دکھانے کا جذبہ، یہ ایک انسانی جذبہ ہے جو کہ پایا جاتا ہے، اور یہی اس کی مثالیں ہمیں امہات المومنین کے آپس کی کھینچا تانی کے لیے بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن اسی کھینچا تانی کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کھینچا تانی کی بھی ایک حد ہے، یعنی آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ تعدد ازواج کے اندر سب سے زیادہ جو لوگوں کی خاص طور پر خواتین کی کراہت نظر آتی ہے یا ناپسندیدگی نظر آتی ہے، تو وہ کسی ایک زوجہ کے ساتھ بہت زیادہ مہربانی اور اس کے حقوق سے بڑھ کر بھی اس کو عطا کر دینا، اور کسی دوسرا زوجہ کی حق تلفی۔ تو ایک تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ اخلاق نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنی ازواج کے ساتھ سلوک کے اندر انصاف کیا، برابری کی، اور کسی ایک کو معاملات کے اندر بہت زیادہ نہیں عطا کیا اور کسی ایک کو بہت زیادہ محروم نہیں کیا، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، اس میں ایک توازن نظر آتا ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، حضرت جویریہ کے آنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارنے میں ان کو ایک جو تھی وہ کھٹک سی پیدا ہو گئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس سے بڑھ کر عطا کر دیں گے، یعنی ان سے نکاح بھی کر لیں گے، صرف آزاد ہی نہیں کروائیں گے، انہیں نکاح بھی کر لیں گے، اور جو کہ ان کی کھٹک جو تھی وہ درست تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی آفر بھی کی۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی جو ہے وہ زوجہ حرم میں داخل ہوتی تھی تو جو پہلے موجود ازواج ہیں ان کے اندر جو ایک سوکیانہ سلوک ہے وہ نظر آتا تھا، ایک چہرے کے اندر ایک جو ہے وہ دقت یا ناپسندیدگی کا اظہار محسوس ہو جاتا تھا، اور ایسا بھی ہے کہ ان کے گروپنگ بھی نظر آتی ہے ازواج کے درمیان، جیسے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بہت اچھی دوستی تھی، اور بعض جو ہے وہ ایسی ہی کارروائیوں کے اندر وہ ان کا ایک جتھا بھی نظر آتا ہے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ شہد جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے تو بھی انہوں نے یعنی مل کے یہ پلان کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ ان سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ تو اسی طرح سے بعض دیگر معاملات کے اندر بھی یہ جتھا بندی نظر آتی تھی، اور حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو جب اس بات کا بہت احساس تھا اور تو جو باقی ازواج ہیں ان کا بھی ایک جتھا جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ بھی ان کے مقابلے کے اندر باہم اکٹھی ہو جایا کرتی تھی۔ اور لیکن جو بات یہاں پر ہمارے سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ ان سے کوئی ایک کلمہ، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک ہلکی سی جو ہے وہ حرکت تو سرزد ہو جاتی تھی جو کہ انسانی کمزوری ہے، لیکن وہ کبھی بھی ایک حد سے آگے نہیں بڑھتی تھی، اور یہی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ جن گھروں کے اندر بھی آج تو ویسے تعدد ازواج بہت ہی کم نظر آتا ہے، لوگ ایک ایک ہی بیوی کے اوپر قانے ہو جاتے ہیں اور خوفزدہ ہوتے ہیں دوسری شادی کرنے سے، لیکن جہاں جو ہے وہ ایسا تجربہ موجود ہو تو وہاں بیویوں کے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ ان کا اخلاق ان سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے،
ان کا دین ان سے کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ امہات المومنین کا اسوہ تو یہ ہے کہ اس سوکناپے کے اندر بھی وہ ایک حد سے آگے کبھی نہیں نکلی، اور انہیں اپنی حیثیت کا اور اپنے زوجہ ہونے کا احساس کہ یہ میرا مقام ہے اور اس سے گری ہوئی حرکت مجھے نہیں کرنی، اور اگر کوئی تکلیف ہے، کوئی ضرر ہے، کسی کو پہنچانے کی کوئی صحیح ہو بھی جاتی ہے تو وہ ایک ادنیٰ حد کے اوپر جا کر رک جاتی ہے، وہ بڑی حد تک نہیں پہنچتی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، تو ان کے نکاح ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، تو آپ کے چہرے کے اوپر ایک حزن تھا، ایک غم تھا، ایک پریشانی تھی، اور آپ کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو دیگر ازواج ہیں وہ مجھ پر فخر جتاتی ہیں، یعنی اپنے آپ کو مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تم سے ابھی تک نکاح نہیں کیا، یعنی آپ کو اپنی ملک یمین میں رکھا ہوا ہے۔ تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جو ہے وہ جو کیفیت ان کے اندر پیدا ہوئی تھی، ایک غصے کی اور ایک حزن کی، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس سے زیادہ بڑی بات آپ کے لیے کیا ہوگی کہ آپ کی وجہ سے کیا آپ کی قوم کے 40 لوگوں کی گردنیں نہیں چھوٹی، یعنی 40 لوگ آزاد ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے، اس سے بڑا آپ کا کیا مرتبہ ہوگا کہ آپ اپنے قبیلے کے لیے ایسی خیر اور برکت ثابت ہوئی ہیں کہ آپ نے تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو آزاد کرایا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح کیا تھا، اور بعض جگہ کے اوپر آتا ہے کہ ان کا جو مہر تھا وہ یہی آزادی تھی، اور بعض جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 400 یا 500 درہم مہر بھی دیا تھا، اور اس کے ساتھ یہ خیر و برکت ان کے قبیلے کو ملی تھی کہ اس میں 40 جو ہیں وہ لوگوں غلام جو تھے لوگوں نے آزاد کر دیے تھے۔ تو اسی طرح سے جو ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر خاموش ہو گئیں، اور جو ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے انہوں نے وہ صاف کر ڈالے، یعنی ان کا وہ حزن ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اتنا اچھا جو ہے وہ طریقہ نظر آتا ہے کہ جب کوئی غمزدہ ہو کر زوجہ آپ کے پاس آئیں تو انہوں نے ان کی پوری تسلی اور تشفی کا اہتمام کیا، خواہ وہ حضرت صفیہ ہوں یا حضرت زینب رضی اللہ یا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر تھیں۔ جو لونڈی ہے نا، لونڈی کے اوپر وہ سارے کے سارے احکامات نافذ نہیں ہوتے جو کہ ایک آزاد عورت کے اوپر ہوتے ہیں۔ جیسے آزاد عورت کے لیے تو ہے کہ وہ چہرہ ڈھانپے، لیکن لونڈی جو ہے وہ چہرہ ننگا چھوڑ سکتی ہے، اس کے لیے حجاب فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے فرائض جو ہیں وہ ان کے اوپر آدھے ہوتے ہیں، ان سے آدھے حقوق کا مطالبہ ہوتا ہے۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ منکوحہ تھیں، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ حجاب کرتی تھی جس طرح باقی ازواج مطہرات کرتی تھیں، اور ان کے اوپر بھی وہی فرائض عائد ہوتے تھے جو باقی ازواج کے اوپر تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات پر نکلتے وقت قرآن اندازی کیا کرتے تھے، تو اس میں بھی حضرت جویریہ کا بھی نام جو ہے وہ قرآن اندازی کی پرچیوں میں ڈالا جاتا تھا۔ وہ بھی دیگر ازواج کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات پر جاتی رہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو وہ حج بھی آپ جو ہے تمام ازواج شامل تھیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھیں۔ اور اسی طرح سے جو غنیمت مسلمانوں کو ملا کرتی تھی اور اس میں ازواج مطہرات کو حصہ ملا کرتا تھا، تو حضرت جویریہ کو بھی اس میں سے اسی طرح سے حصہ ملا کرتا تھا۔
خیبر کے روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کو 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دیے تھے، تو اسی طرح سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی یہی آیا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ خیبر کا جو مارکہ تھا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جب، تو اس بات کا امکان تھا کہ خیبر پر محاصرہ طویل ہوگا، جیسے 1 مہینہ تو ہوا، لیکن چونکہ یہود قبیلے کے خلاف ایک بڑا مارکہ تھا اور یہ معلوم نہیں تھا کہ کب واپس آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری ازواج کو لے کر گئے تھے، اور ان میں جو ہے اکثر ازواج کو لے کر گئے تھے، اور ان میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے گئے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بیماری میں جب تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی اجازت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کو منتخب کیا تھا اپنے آخری ایام میں رہنے کے لیے، کیونکہ حضرت عائشہ کی محبت بھی آپ کے دل میں سب سے زیادہ تھی، اور باقی ازواج نے آپ کو اس کی اجازت دے دی تھی۔ اور حضرت جس طرح باقی ازواج آتی تھی آپ کی خبر گیری کے لیے، دن کے کسی وقت میں آپ سے ملنے کے لیے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آیا کرتی تھی۔ اور کہتے ہیں کہ غم کی ایک عجیب سی کیفیت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر طاری ہوتی تھی، اور وہ جو ہے جب آتی تھیں تو بھی، اور جب وہ گھر میں ہوتی تھی تو بھی اپنے گھر میں بیٹھی وہ اس درد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں جدا نہ ہو جائیں، اس صدمے کو قبل از وقت محسوس کرتے ہوئے بہت روتی تھی، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے حجرے میں زیادہ تر وقت گزارا کرتی تھی، اور پھر جو ہے وہ یعنی باقی کا وقت انہوں نے اسی طرح سے گزارا، لیکن اس رونے کے اندر بھی آپ کی آنکھوں کے اندر ایک اضطراب اور ایک قلق تو ہوتا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی بھی بلبلانا یا آواز یا جو ہے وہ بین ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی۔ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر جب رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ کثرت سے روزے رکھا کرتی تھی اور عبادت کیا کرتی تھی، قیام اور صیام ان کی عادت تھی، لوگوں کے اندر مال تقسیم کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صالحہ سال تقریباً 40 سال تک زندہ رہیں، یعنی 50 ہجری کے اندر جو ہے وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور وہ سارا وقت جو تھی وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے گزارا انہوں نے، سوائے اس کے کہ وہ حج کے موسم میں حج کے لیے جایا کرتی تھی۔ جو ہی حج کے لیے جو منادی کی جاتی تھی کہ حاجی جو ہیں وہ اب نکلیں اور حج کے لیے جائیں، تو وہ اسی وقار کے ساتھ جاتی مکہ اور پھر واپس اپنے گھر مدینہ واپس آ جاتی، اور مختلف جو تھے امیر المؤمنین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد بھی جب ازواج مطہرات کے اندر تقسیم کیا جاتا تھا مال، غزوات کی آمدنی اور اسی طرح سالانہ وظائف حضرت عمر نے شروع کر دیے تھے، تو جو بھی رقم ان کو دی جاتی تھی وہ اس کا زیادہ تر حصہ مساکین، محتاجوں اور فقراء کے اوپر تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ اور اس دوران کئی فتنے واقعہ ہوئے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور کس طرح سے مسلمان امت کو برسر پیکار کروا دیا خلافت کے خلاف۔ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا موقف اس معاملے میں بہت ہی واضح تھا
کہ وہ امت کو جوڑنے اور ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے تو ان کی کوششیں رہیں، لیکن وہ کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلی. بس اسلام کی دعوت جو خیر، محبت اور سلامتی کی دعوت ہے، اس تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا. نہ انہوں نے کسی گروہ کی مدد کی، نہ انہوں نے کسی گروہ کے خلاف منافرت پھیلائی، اور بس اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے وہ اپنے گھر کے اندر رہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب لشکر لے کر نکل رہی تھیں، تو 2 امہات ہیں جنہوں نے ان کو بہت زیادہ اصرار کے ساتھ منع کیا تھا. ان میں ایک حضرت ام سلمہ ہے اور دوسری حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، کہ انہوں نے ان کو کہا کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور باہر نہ نکلیں، اور امت اسلامیہ کے لیے یہی جو ہے وہ بہتر ہے کہ آپ باہر نہ نکلیں. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ مسلمان امت اس ایک دوسرے کا خون بہانے سے باز آ جائے. اور ان کا جو انتقال ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو اس کے بعد جو فتنے ہوئے وہ بہت شدید قسم کے تھے، اور اس کے اندر تو پھر حضرت جویریہ اپنے گھر میں ہی رہیں اور مسلمانوں سے محبت اور جو ہے وہ حق کے موقف کو اپنے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے بالکل لازم کر لیا. اور کہتے ہیں کہ 56 ہجری کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں، بیمار تھیں، اور اس میں جو ہے وہ اسی مرض کے اندر جہاں کوئی علاج ان کو فائدہ نہیں دے رہا تھا ان کا انتقال ہوا. اور جو مدینہ کا والی تھا اس وقت، مروان بن حکم، اس نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کو جنت البقیع کے اندر باقی ازواج مطہرات کے ساتھ دفن کیا گیا. حضرت ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سردار کی بیٹی تھی. ان کی اپنی حیثیت کو اگر دیکھیں تو بہت پاک تھیں، عفیفہ تھیں، بہت تقوی والی تھیں، اور عبادت کے لیے ہر وقت تیار، اور بہت زیادہ صدقہ کرنے والی تھیں. اور یہ ان کی صفات ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان پر چلنے کی، ان کے نمونے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.